بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ علم النحو، موضوع النحو۔ ہم جس کتاب کا آج بتوفیق اللہ المنان آغاز کر رہے ہیں، یہ کتاب مبادئ العربیہ بیروت کے ایک ادبیات کے ماہر تھے جن کا نام تھا رشید بن عبداللہ الشرطون، یہ علاقہ ہے۔ استاد رشید شرطونی کے نام سے یہ مشہور ہیں۔ 1864 میں ان کی ولادت ہوئی، 1907 میں ان کی وفات ہوئی۔ تقریباً 43 سال ان کی مجموعاً عمر بنتی ہے۔ چھوٹی سی عمر میں اپنی مہارت، اپنی علمی قابلیت کی بنیاد پر پڑھا بھی صحیح، پھر لبنان کے مختلف کالجوں میں ان کے حالات زندگی میں ہے کہ پڑھایا بھی ہے۔ کچھ عرصہ یہ مصر بھی پڑھانے کے لیے گئے، لیکن بہرحال 1909 میں یہ اپنے ہی وطن بیروت میں، جو ان کا علاقہ ہے، جو ان کی جائے پیدائش تھی شرطون، وہیں ان کی وفات ہوئی، وہیں پر یہ دفن ہے۔ کئی کتابیں مختلف، یہ کتاب جو مبادئ العربیہ کے نام سے ہے، بیسیکلی اس کی 4 جلدیں ہیں، جلد اول، دوم، سوم، چہارم، اور انہوں نے اس میں علم صرف اور علم نحو کو تحریر کیا، یعنی ہر جلد میں ایک حصہ نحو کا ہے، ایک حصہ صرف کا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں، ایران میں بھی یہ خاصی رائج ہے، ماشاءاللہ اس پر انہوں نے کام بھی کیا۔ ہمارے ہاں پاکستان میں اب یہ تیسرے اور چوتھے سال کی جگہ لے رہی ہے، یعنی پہلے سال میں نحو کی جو عوامل پڑھتے ہیں یا شرح میں تعامل پڑھتے ہیں، دوسرے سال پھر آگے ہدایت النحو وغیرہ پڑھتے ہیں، تیسرے سال آ کر پہلے سیوطی پڑھتے تھے، اب اس کی جگہ یہ مبادئ العربیہ لے رہی ہے۔ اس کی وجوہات بھی ہیں کہ اس میں شواہد قرآن سے لیے گئے ہیں، حدیث سے لیے گئے ہیں، اور سیوطی ایک بڑی علمی کتاب ہے، جس نے کوئی نحو میں تخصص کرنا ہو پھر وہ لوگ تو سیوطی وغیرہ پڑھیں اور پڑھیں۔ سیوطی بعض بزرگان کے اصطلاح میں یا ان کی نظر میں سیوطی کوئی درسن پڑھائی جانے والی، یعنی البہجۃ المرضیہ، یہ کوئی درسن پڑھائی جانے والی کتاب نہیں ہے، وہ ایک علمی کتاب ہے، دقیق کتاب ہے۔ یہ مبادئ العربیہ اس کی نسبت بہتر قرار پائی ہے۔ حوزہ علم قم میں بھی اس کی جگہ بن چکی ہے، پاکستان کے مدارس میں بھی آ چکی ہے، اور شرعلومہ سے پہلے جو لڑکے تیسرے چوتھے سال میں ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ ایک عرصے سے ہماری بھی خواہش تھی کہ اس کو پڑھا جائے، اس کی ریکارڈنگ کی جائے، طلبہ کرام بھی بہت عرصے سے تقاضا کر رہے تھے، لیکن چونکہ ہم مسلسل مصروف تھے اور ظاہر انہی کاموں میں تھے، یہ اللہ کا ہمارے اوپر ایک انعام خاص ہے کہ سوائے انہی علمی ابحاث کے ہماری کوئی اور مصروفیت اس نے نہیں رکھی۔ تعطیلات ہوں یا ایام تدریس ہوں، ہم نے یہی کرنا ہے اور اسی میں ہی مسلسل لگے رہتے ہیں الحمدللہ۔ ابھی کوشش کی ہے، حالانکہ ایک اور بڑی کتاب بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، تو ابھی کوشش یہی کی ہے کہ کم از کم جمعرات جمعہ 3-4 درس اس کے ہفتے میں اگر ریکارڈ ہو جائیں یا دوسرے تعطیل کے ایام میں، تو انشاءاللہ ہم
اس سال کے اینڈ تک اس کو شاید مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئے. اگر تھوڑی بہت بچ جائے گی تو پھر انشاءاللہ تعطیلات موسم گرما میں اس کو مکمل کر لیں گے. بات ساری توفیق الہی پر ہے کہ جتنی اس کی توفیق ہوگی کام اتنا ہی ہوگا. ہماری کوشش تو ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو مسلسل جاری رکھیں اور طلباء کی دعائیں لیں. باقی اللہ پاک جو بہتر سمجھتا ہے اس کی جو مصلحت ہوگی ہونا وہی ہے جو اس نے کرنا ہے. ہمارا کام فقط کوشش کرنا ہے. جو طلباء کرام ہدایت النحو سمدیہ پڑھ چکے ہیں، شرح میں تعامل پڑھ چکے ہیں، یہ ان کے لیے، جیسے میں نے گزارش کی اس کی 4 جلدیں ہیں، یہ چوتھی جلد ہے جو ہم شروع کر رہے ہیں. پہلی 3 جلدوں میں بھی بحث ہیں لیکن وہ یہاں نہیں پڑھی جاتی. وہ اس کے لیے ہے کہ جس نے بالکل ابتدا سے پڑھنا ہو. چونکہ ہمارے مدارس میں عام طور پر شرح میں تعامل، ہدایت النحو سمدیہ وغیرہ پڑھ کے آئے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر یہی چوتھی جلد ہی جگہ بنا پائی ہے. اور ہم نے اسی چوتھی جلد کا حصہ نحو شروع کیا ہے. اس کو مکمل کریں گے پھر اللہ پاک توفیق دے گا تو حصہ صرف بھی مکمل ہوگا. چونکہ اس کے ساتھ المنطق شیخ محمد رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھائی جاتی ہے. وہ بحمداللہ دونوں حصے ہمارے ریکارڈ ہو چکے ہیں، وہ نیٹ پر موجود ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو نحو کی کتاب تھی وہ نہیں تھی، وہ اب یہ شروع کی ہے انشاءاللہ. اس کا جو انداز ہے وہ انداز بڑا خوبصورت ہے، بڑا بہترین ہے کہ انہوں نے سوال و جواب کے انداز میں مطالب کو بیان کیا ہے. جیسے باقی کتب ہوتی ہیں وہ ایک عنوان دیتے ہیں، اس کے ذیل میں جو اس کے چیزیں ہوتی ہیں لکھتے ہیں. انہوں نے جو انداز اپنایا ہے وہ سوال کا، تاکہ ایک طالب علم کو بات سمجھ آئے. مثال کے طور پر پہلے انہوں نے سوال بنایا کہ علم نحو کس چیز کی بحث کرتا ہے، علم نحو کیا بتاتا ہے، اس کا کام کیا ہے. یہ سوال ہے. پھر آگے اس کا جواب دیا کہ علم نحو یہ کام کرتا ہے. سوال و جواب کے انداز میں طالب علم کے لیے نسبتاً سمجھنا بھی آسان، درک کرنا بھی آسان. تو ان کا طریقہ بھی یہی ہے. مثلاً حصہ نحو میں انہوں نے سب سے پہلے 5 سوال، 5 چیزوں کو بطور سوال مطرح کیا. مثلا ان ای شیء یبحث النحو، ایک سوال ہے. ای شیء یلزم لمن یرید ان یکون کلامہ موافقا لقوانین النحو. اب یہ سوال ہے. اب سوال ذہن میں ہوگا تو اسی ترتیب سے پھر آگے اس کے جواب ہیں. چونکہ علم نحو بہت ہی مفید علم ہے. جس کی نحو مضبوط ہوگی وہ قرآن کا صحیح ترجمہ کرے گا. جس کا علم نحو مضبوط ہوگی وہ حدیث کا صحیح ترجمہ کرے گا. کیونکہ نحو نے بتانا ہے کہاں خبر ہے کہاں مبتدا. نحو نے ہمیں فاعل اور مفعول سمجھانا ہے. نحو نے ہمیں جملہ خبریہ اور فعلیہ بتانا ہے. نحو نے ہمیں منصرف اور غیر منصرف سمجھانا ہے. نحو نے ہمیں بتانا ہے کہ منصوبات کتنے ہوتے ہیں. نحو نے بتانا ہے کب یضربا پڑھنا ہے اور کب یضرب پڑھنا ہے. اس لحاظ سے نحو انتہائی مفید علم ہے. نحو کمزور ہوگی آپ کی عربی کمزور ہوگی. نحو صحیح نہیں ہوگی آپ عربی کا ترجمہ بھی صحیح نہیں کریں گے. نحو مضبوط ہوگی آپ کی عام روز مرہ گفتگو بھی مضبوط ہوگی. آپ کا تکلم عربی ٹھیک ہو جائے گا. آپ عربی نہیں بولتے تو کم از کم قرآن و حدیث سے تو آپ کو محبت ہے. اگر عربی ہماری صحیح ہوگی تو قرآن و حدیث کا ترجمہ، مطالب، مفاہیم. اگر ایک جگہ ایک اسم فاعل واقع ہو رہا ہے اور ہماری نحو کمزور ہو، ہم اس کو مفعول پڑھیں گے تو جب مفعول پڑھیں گے ترجمہ بھی مفعول والا ہوگا تو سارا غلط ہو جائے گا. نحو انشاءاللہ ابھی ہم پڑھتے ہیں. نحو کا کام ہی یہی ہے، ہمیں بتائے کہ کہاں کیا پڑھنا ہے.
زبر کہاں پڑھنی ہے، زیر کہاں پڑھنی ہے، پیش کہاں پڑھنی ہے، رفع، نصب، جار، ضمہ، فتح، کسرہ، یہ سب اسی نحو نے بتانا ہے۔ نحو نے ہی ہمیں بتانا ہے کہ یہ اسم مبنی ہے، خبردار اس کے آخر میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا۔ نحو ہمیں بتائے گا کہ یہ معرب ہے، اگر معرب ہے تو اس کی حرکت بدلے گی، جب بدلے گی تو نحو بتائے گا زائدن کب پڑھنا ہے، زائدن کب پڑھنا ہے، زائدین کب پڑھنا ہے۔ یہ سارے کام اسی علم نحو کے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ادبیات میں ہر علم کی اپنی اہمیت ہے، علم صرف کی اپنی اہمیت ہے، علم معنی بیان کی اپنی اہمیت ہے، اس نحو کی اپنی اہمیت ہے۔ چونکہ نحو ہماری ٹھیک ہوگی تو ہم عربی کو ٹھیک پڑھیں گے، جب ہم عربی ٹھیک پڑھیں گے تو پھر ہم اس کا ترجمہ بھی ٹھیک کریں گے۔ لیکن اگر ہم پڑھیں گے ہی غلط، ایک جگہ ایک اسم مفعول بن رہا ہو، ہم اس کو فاعل پڑھیں گے تو ترجمہ بھی فاعل والا کریں گے، سارا نظام الٹ ہو جائے گا۔ اس لیے اس نحو کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے قواعد کو صحیح پڑھیں، سمجھیں اور پھر ان کا استعمال بھی کریں۔ بسا اوقات بہت سارے ہمیں قواعد آتے تو ہیں، یاد تو ہوتے ہیں، لیکن جب عمل میں آتے ہیں وہاں پر ہم وہ غلط کر جاتے ہیں۔ اصل چیز ہے کہ جو ہم نے قانون پڑھا ہے، یاد کیا ہے، اس کو پھر عملی طور پر درست بھی جاری بھی کریں۔ مواد العربیہ چوتھی جلد قسم نحو، آغاز جہاں سے ہو رہا ہے، پہلا درس یہ ہے جو میں نے گزارش کی کہ سوال و جواب ان کا انداز ہے۔ پہلے انہوں نے 5 سوال اٹھائے، پھر ترتیب سے ان کے جواب دیے۔ پہلا سوال، ان ای شیء یبحث النحو، علم نحو کس شے کی بحث کرتا ہے، یعنی علم نحو کی بحثیں کیا ہیں، علم نحو ہمیں سمجھاتا کیا ہے، یہ بتاتا کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، الی آخری۔ دوسرا، حل الالفاظ کلھا سواء عند الترکیب، جب ہم عربی الفاظ کو آپس میں جوڑتے ہیں تو کیا سارے الفاظ برابر ہیں، سارے الفاظ ایک جیسے ہیں، یا ان الفاظ میں کوئی فرق بھی ہے؟ ایک سوال ہے۔ نمبر 3، تیسرا سوال، ای شیء یلزم لمن یرید ان یکون کلامہ موافقا لقوانین النحو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی کلام نحوی قوانین کے مطابق ہو، اس پر کیا چیز لازم ہے، وہ کیا کرے تاکہ اس کی کلام علم نحو کے قوانین کے مطابق ہو؟ 3 سوال۔ نمبر 4، ما ہی القواعد التي تعرفنا حالت آخر کل کلمۃ من الکلمات المبنیہ، وہ کون سا قانون ہے، وہ کون سا فارمولہ ہے، وہ کون سے ضوابط ہیں جو ہمیں یہ سمجھائیں کہ کون سے کلمہ کا آخر کیا ہے، یعنی کون سا کلمہ مبنی ہے۔ کوئی ایسا قانون جو ہمیں بتائے، ہم اس کو جاری کریں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ جو قانون جہاں ہوگا وہ کلمہ، وہ اسم مبنی ہوگا۔ آخر، حل توجد قواعد، کیا ایسے قواعد ہیں جو ہمیں یہ سمجھائیں کہ ہر کلمات معربہ میں سے کون سا کلمہ، یعنی کون سا کلمہ ہے اس میں جو معرب ہے، کوئی قانون ایسا کوئی ضابطہ ہے؟ اب یہ ہو گئے 5 سوال۔ پہلا سوال کہ علم نحو کس چیز کی بحث کرتا ہے، کیا سمجھاتا ہے؟ جواب، یبحث النحو عن احوال اواخر الکلمات بعد ترکیبها، جب ہم نے ایک کلمہ کو دوسرے کلمے سے جوڑا تو علم نحو ہمیں بتائے گا کہ یہ جو دوسرا کلمہ ہے اب اس کلمے کے آخر پر کیا پڑھنا ہے۔ کتاب زید، ہم نے ان 2 کو جوڑا، کتاب و زید،
زید کی دال پر کیا پڑھنا ہے یہ ہمیں علم نحو بتائے گا کہ کتاب و زیدین پڑھنا ہے یا کتاب و زیدن پڑھنا ہے یا کتاب و زیدن پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، زید کی دال پر کیا پڑھنا ہے، یہ علم نحو ہمیں بتائے گا، یہ بتائے گا۔ دوسرا علم نحو بحث کرتا ہے، علم نحو بتاتا ہے کیا، وَعَنْ مَوْقِعِ الْمُفْرَدَاتِ فِي الْجُمْلَةِ، جملے میں جو مفردات ہیں کہ کسی بھی جملے میں کس مفرد کو کہاں رکھنا ہے یہ بھی اس نے بتانا ہے۔ وَصَوْغِ الْجُمْلَةِ مِنَ الْمُفْرَدَاتِ، اور ان مفردات سے پھر جملہ بندی کرنا، جملہ بنانا، علی مقتضی الکلام العربی صحیح، کہ جو کلام عربی صحیح کے مطابق ہو، کہ ان مفردات کو، اس ایک ایک کلمے کو، لفظ کو کس انداز میں جوڑیں تاکہ وہ صحیح عربی کے مطابق ہو، غلط نہ ہو جائے۔ یہ چیز بھی ہمیں نحو سکھاتا ہے، علم نحو اس میں بحث کرتا ہے کہ جملہ بندی کیسے کرنی ہے، مفردات کو جوڑنا کیسے ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کیا ترکیب میں تمام الفاظ برابر ہیں، ایک جیسے ہیں؟ جواب، الفاظ عند الترکیب قسمان، کہ جب بھی آپ لفظوں کو جوڑتے ہیں یا کسی جملے میں کوئی لفظ آتا ہے تو اس میں جو الفاظ ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ کیسے؟ قسم یثبت آخرہ علی حالۃ واحدہ، کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ ان الفاظ کا آخر ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یسمى مبنیًا، ان کو کہتے ہیں اس میں مبنی، یا وہ لفظ یا وہ کلمہ مبنی ہوگا کہ جس پر کوئی تبدیلی آخر میں نہ آئے، جیسا ہے ویسا رہے، آخر میں کوئی تبدیلی اس کے آخری حرف پر نہ آئے۔ وقسم، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں تتوارد علی آخری احوال مختلفہ، کہ جن کے آخر میں، یعنی جن کے آخری حرف پر مختلف حالات آتے ہیں کہ کبھی ان پر زبر پڑھتے ہیں، کبھی ان پر پیش پڑھتے ہیں، کبھی ان پر زیر پڑھتے ہیں، یعنی کبھی ضمہ کبھی فتح ضمہ کسرہ، جن کا آخر بدلتا رہے، یسمى معربا، اس کو معرب کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اسماء مبنیہ اور اسماء معرب۔ مبنی وہ ہو گیا کہ جس کے آخر میں کبھی کوئی تبدیلی نہ آئے، اور معرب وہ ہو گیا کہ جس کا آخر مختلف حالات میں بدلتا رہے، کبھی اس پر ضمہ آ جائے تو کبھی اس پر کسرہ آ جائے اور کبھی اس پر فتح آ جائے، یہ چلتا رہتا ہے۔ خوب، تیسرا سوال کیا تھا؟ ایو شیء یلزم لمن یرید، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی کلام قوانین نحو کے مطابق ہو، اس پر کیا لازم ہے؟ فرماتے ہیں من اراد ان یکون کلامہ موافقا لقوانین النحو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی گفتگو، اس کی کلام نحوی قوانین کے مطابق ہو، نحوی لحاظ سے اس میں کوئی غلطی نہ ہو، یحتاج، تو ایسے بندے کو ضرورت ہے کیا؟ ان یعرف الکلمات المبنیہ والکلمات المعربہ، کہ پہلے وہ یہ دیکھے کون سا کلمہ مبنی ہے کہ جس کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کون سا کلمہ معرب ہے کہ جس کے آخر میں تبدیلی آتی ہے، وانواع الاعراب، اعراب کی قسمیں، ہدایت النحو میں ہم نے پڑھی تھی، ومواضعہ، اور کون سا اعراب کہاں پڑھنا ہے، ضمہ کب پڑھنا ہے، کسرہ کہاں پڑھنا ہے، فتح کہاں پڑھنا ہے، ان چیزوں سب کو ان یعرفہ، وہ جانے، پہلے ان کی پہچان کرے، معرب مبنی کی پہچان ہو، اعراب کی قسموں کی پہچان ہو، کون سا اعراب کہاں، یہ پڑھنا، حتی یعطی کل لفظ حقہ، تاکہ ہر لفظ کو اس کا حق ادا کرے، جو مبنی ہے اس کو مبنی پڑھے، جو معرب ہے اس کو معرب پڑھے، جہاں ضمہ پڑھنا ہے وہاں ضمہ پڑھے، جہاں کسرہ پڑھنا ہے وہاں کسرہ پڑھے، وَيَسْلَمَ مِنَ الْخَطَا، تاکہ اس کی کلام نحوی قوانین سے خلاف نہ ہو، اس کی کلام میں غلطی نہ آ جائے، صحیح عربی کلام ہو۔
چوتھا سوال، آیا کوئی ایسا قانون ہے کہ ہم اس قانون کو سامنے رکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ جو اس قانون پر پورا آ جائے گا کلمہ وہ مبنی ہوگا؟ کوئی ایسے قوانین ہیں؟ فرماتے ہیں لم توضع قواعد لتعریف حالت آخر کل کلمۃ من الکلمات المبنیہ، کلمات مبنیہ میں سے ہر کلمے کے آخری حالت کو بتانے کے لیے کوئی قوانین وضع نہیں کیے گئے کہ ہم اس قانون کو سامنے رکھیں اور اس فارمولے کے مطابق دیکھتے جائیں کہ جس پر یہ قانون ہوگا وہ کلمہ مبنی ہوگا، نہ۔ تو جناب پھر ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ کون سا کلمہ مبنی ہے؟ فرماتے ہیں انما یتوقف ذالک علی السماع، یہ موقوف ہے سماع پر، سننے پر، من افواہ العارفین، جو عارف ہیں، جو لغت عرب کو جانتے ہیں، جہاں جہاں وہ عربی لوگ مبنی پڑھیں گے ہم بھی وہاں مبنی پڑھیں گے۔ والنقل من الکتب الصحیحہ، اور جو کتابیں درست ہیں، یعنی جہاں پر جو صحیح عربی پر مشتمل کتابیں ہیں یا باقی لغت کی کتابیں ہیں، جس کو وہ کہیں گے کہ یہ مبنی ہے بس ہم اس کو مان لیں گے۔ کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ اس کے مطابق ہم کہتے جائیں کہ جناب یہ مبنی ہے، ایسا نہیں۔ فائدۃ، فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انہ لا صعوبۃ فی معرفۃ کلمات المبنیہ، مبنی کلمات کے پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اتنی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے کہ جناب پتہ نہیں مبنی کون سا ہوگا، ہمارے پاس قانون نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ لأنہا قلیلۃ جدا بالنسبۃ المعرفہ، معرف بالنسبۃ المعربہ، معرب کلمات بہت زیادہ ہیں اور ان کی نسبت مبنی بہت ہی کم ہے۔ انہوں نے لکھا ہے قلیلۃ جدا، یعنی پرسنٹیج کے حساب سے بہت ہی کم ہیں، جبکہ معرب بہت زیادہ ہیں۔ اور دوسرا لأننا ذکرنا اشہرا، اور معرب اور مبنی کی بات جو پیچھے گزر گئی، اور ان میں سے ہم نے بہت سارے الفاظ کا بتا بھی دیا ہے کہ یہ کلمہ مبنی ہے، لہذا کوئی اتنی ٹینشن والی بات نہیں۔ آخری سوال، کیا کوئی ایسے فارمولے ہیں کہ جس کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ یہ کلمہ کلمات معربہ میں سے ہے، یہ معرب ہے، لہذا اس کی آخری حرکت تبدیل ہونی ہے؟ فرماتے ہیں ان النحویین وضعوا قواعد خصوصیۃ لمعرفت حالت آخر کل کلمہ من الکلمات المعربہ، کلمات معرب جو معرب کلمات ہیں ان میں سے ہر کلمے کے آخر کو جاننے کے لیے کہ کس کلمہ کے آخر پر کیا پڑھنا ہے جو معرب ہے، اس کے لیے علماء علم نحو نے کچھ خاص قواعد و ضوابط وضع کیے، بیان کیے، کچھ فارمولے دیے، کلیے بتائے کہ جو اسم جو کلمہ معرب ہوگا اس معرب کے آخر پر کب کیا پڑھنا ہے اس کے لیے قوانین انہوں نے وضع فرما دیے۔ وَمِنْ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ، وہ قوانین جو نحویوں نے بنائے، اب ان قواعد سے کیا ہوگا؟ تُعْرَفُ الْحَالَاتِ الَّتِي يَجِبُ أَن يَكُونَ فِيهَا آخِرُ الْفِعْلِ، ہم ان حالات کو جانیں گے جہاں سے یہ پتہ ہوگا کہ فعل کے آخر کو مرفوع پڑھنا ہے یا منصوب پڑھنا ہے یا مجزوم، یضربا کب پڑھنا ہے، یضربو کب پڑھنا ہے، یضرب کب پڑھنا ہے، مثال کے طور پر۔ اسی طرح والحالات التی، ان قواعد سے ہمیں وہ صورتیں بھی سمجھ آ جائیں گی کہ جہاں واجب ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اس اسم کے آخر کو کیا پڑھنا ہے، زیدن پڑھنا ہے، زیدن پڑھنا ہے، زیدن پڑھنا ہے، مرفوعاً منصوباً و مجرورا۔ پس معرب کلمات کے لیے تو نحوی حضرات نے کچھ قواعد بتا دیے کہ کب کس فعل کے آخر پر کیا پڑھنا ہے اور کب کس اسم کے آخر پر کیا پڑھنا ہے، لیکن مبنی وہ سماعی ہیں، جو مبنی سنیں گے وہی پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی